میں کیا بیان کروں، میں تو علی کی ضربت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ بھئی یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ تو نبی نے کہا ہے، اور یہ مسلمانوں کی ہر کتاب میں لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے، سنیوں نے بھی لکھا ہے۔ یہ ایک بار کیا، نہیں ایک بار تو نہیں کیا تھا، ایک بار نہیں کیا تھا، بہت سارے بار کیے تھے۔ خندق کی جب جنگ ہوئی ہے تو میرے مولا نے بہت سارے، اللہ اکبر، کیا لطیف ہے، کیا حسین ہے، کیا جمیل ہے، نبی نے سارے واروں کے فضائل نہیں بتائے۔ ضربت علی وزن فعلا، جو صرف بہتر جانتے ہیں، مرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ون ٹائم، ایک بار، جو ایک حرکت ید ہے، ایک دفعہ جو علی کا ہاتھ چلا ہے، اس ایک وار کی نبی نے فضیلت بیان کی۔ توجہ توجہ توجہ۔ اب مولوی آپ سے کہے گا کہ جی میں فلاں مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے گیا، فلاں عالم دین مرجع تقلید کے پیچھے، مجھے علی کی یا نبی کی نماز یاد ہے، کہ اس سے کہو کہ نبی نے تو یہ کہا تھا کہ علی کا ایک وار ساری کائنات کی عبادت سے افضل ہے۔ جس کا ایک وار ساری کائنات کی عبادت سے افضل ہو، تم اپنی نماز کو اس سے ملا سکتے ہو؟ توجہ رکھیے گا پوری۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ توجہ توجہ توجہ۔ علی کا ایک وار خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ میں نے حدیث ناقص سنائی ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ آج کے دن خندق والے دن جتنی عبادتیں ہوئی ہیں، جن اور انسانوں کی ساری عبادتیں، اربوں خربوں عبادتیں، آج کے دن کی جو عبادتیں ہیں، آج کے دن کا جو پلڑا ہے وہ علی کی ضربت کا بھاری ہے، اور ساری کائنات کی عبادت آج کے دن نیچے کا نہیں، الی یوم القیامہ۔ ساری کائنات عبادتیں کرتی رہے گی، حج ہوتے رہیں گے، کروڑوں اربوں خربوں سجدے ہوتے رہیں گے۔ اس میں مولوی بھی شامل ہے، علماء بھی شامل ہیں، مراجع تقلید بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، اوصیاء بھی شامل ہیں، مقدسین بھی شامل ہیں، مقربین بھی شامل ہیں، سب عبادتیں کرتے رہیں گے علی کے ایک وار کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ برابری نہیں کر سکتے، وار پھر اوپر رہے گا۔ یہ علی کا ایک وار، اللہ اکبر۔ یہ ہوا کیسے؟ دیکھیے، توحید فی العبادہ جب اپنی بلند ترین منزل پر آئے تو اس کی عکاسی انسان کے ہر عمل میں نظر آتی ہے۔ یہ توحید کا اثر ہے۔ آپ اگر موحد بن گئے کمال کے، تو کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اپنے تمام کے تمام جتنے معاملات ہیں اس میں توحید کی ایک عکس، ایک شکل نظر آئے گی۔ یہ بندہ اپنے ہر کام میں خدا کو دیکھتا ہے۔ میں سجدہ کر رہا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نیچے رہوں گا۔ وہ علی کی ایک ضربت، وہ علی کا ایک وار۔ ایک وار یہ اب آپ انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب پہ لگا لیجئے، کسی بھی جنگی سین کو لگا لیجئے کہ ایک وار میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔ یعنی علی کا ایک عمل 4 سے 5 سیکنڈ کا کائنات کی اربوں خربوں گھنٹوں کی عبادتوں سے، سالوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اب شیعہ بھی حیران کہ یہ ہوا کیا، اس وار میں ایسا کیا ہے، اس توحید فی العبادہ کو کیسے سمجھا جائے، رکھا کیا ہے اس وار میں؟ ٹھیک ہے، ایک دشمن خدا کو قتل کیا ہے۔ ادھر سے سنی بھی حیران، شیعہ علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سنی علماء بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس حدیث رسول کو حل کرے تو کیسے حل کرے۔ علماء اہل سنت نے، اکابرین علماء اہل سنت نے اس حدیث کو حل کیا، کہا کہ بات یہ ہے، یہ جو وار ہے علی کا ایک وار خندق کے دن، جو کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گیا، اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے، توجہ توجہ توجہ، اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر علی یہ وار نہ کرتے تو جو سامنے تھا عمر ابن عبدود عامری، وہ اکیلا اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا کے لڑنے والا تھا، 1000 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا، پورے جتنے مسلمان تھے کوئی ایسا نہیں تھا جس کا ہم پلہ ہو۔ بڑی توجہ، اگر علی یہ وار نہ کرتے تو وہ جتنے نبی کے جانثار تھے وہ جانثار بن گئے ہوتے، ان میں سے کسی کی جان بخشی نہ جاتی۔ عمر ابن عبدود سب کو مار دیتا۔ جب مسلمان نہ رہتے تو اسلام کہاں سے رہتا؟ جب علماء اہل سنت نے کہا
کہ اگر علی کا یہ ایک وار نہ ہوتا تو نہ اسلام ہوتا، نہ مسلمان ہوتے، نہ آگے. تو قیامت تک کے سجدوں کو بچایا علی کے اس وار نے، قیامت تک کی ہر اذان و نماز کو بچایا علی کے اس وار. علی کا یہ وار نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ کس نے لکھا ہے؟ بولیے علماء اہل سنت نے. علماء نے جو لکھا ہے وہ میرے اللہ اکبر اللہ اکبر. شیعہ علماء نے جو لکھا وہ عجیب ہے. یہ تو ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. اور وہ صرف یہ وار نہیں، اور بھی بہت سارے وار ہیں کہ جن واروں کی وجہ سے اسلام بھی بچا ہے. اگر اس علت کو مان لیا جائے تو پھر تو یہ حدیث 3-4 جگہوں پہ اور بھی ہونی چاہیے. توجہ چاروں بڑی. علماء شیعہ نے جو لکھا وہ عجیب ہے. لکھا کہ بات یہ ہے. اچھا اب یہاں پہ یہ بھی ایک تصحیح سن لیجئے بندہ حقیر کی طرف سے. پڑھنے والے پڑھتے ہیں لیکن بہرحال دقت نظر کے خلاف ہے کہ جی وہ مولا متقیان جب عمرو بن عبد ود عامری کا سر کاٹنے کے لیے پہنچے تو اس نے تھوکا. جب اس نے تھوکا تو مولا کو غصہ آیا. جب مولا کو غصہ آیا تو مولا ہٹ گئے اور پھر دوبارہ جا کے اس کا سر کاٹا. پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا میں چاہ رہا تھا کہ میرا وار جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس لیے کہ غصہ آ چکا تھا مجھے. یہ علی کے بارے میں نہ کہو بدتمیزی ہے. یہ علی ہے، یہ کوئی تم جیسا نہیں ہے. جسے غصہ آ جائے اور اس کا غصہ ہی اللہ کا غضب ہے. علی کا غصہ ہے، تمہارا غصہ تھوڑی. علی کا غضب اللہ کا غضب ہے. لہذا یہ کہنا کہ جی میرا غصہ اور وہ اللہ، یہ کہانیاں ہمیں نہ سنا. ہم لوگ شیعہ ہیں، ہمارے عقیدے خراب. یہ علی ہے، امیر المومنین ہے، امام الموحدین ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ شیعہ علماء نے جو جواب لکھا وہ عجیب ہے کہ علی کا ایک بار خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے اس لیے افضل ہے کیونکہ علی نے یہ وار جس توحید فی العبادہ کی معراج پہ جا کر انجام دیا ہے اور جس خلوص سے علی نے یہ وار کیا ہے، ساری کائنات مل کر سجدے کرے، ساری کائنات مل کر رکوع کرے، ساری کائنات مل کر حج کرے، ساری کائنات مل کر اپنی ساری عبادتیں سمیٹ کر لے آئے، جتنا خلوص علی کے اس وار میں ہے وہ ساری کائنات کی عبادت میں نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہ